بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، آپ اس وقت سوان نیوز لائیو کا پروگرام سوان نامہ دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم آپ کے لیے عوامی رابطوں کا یہ جو پروگرام ہے وہ مختلف شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ آج جس شخصیت کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں وہ یونین کونسل کرال میں ایک سماجی سیاسی شخصیت ہے، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ گزشتہ دنوں تھانہ کرال کی حدود میں ان کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی کہ ان کا کیس اراضی کا چل رہا تھا، جس کے متعلق تھانہ کرال نے ان پہ ایف آئی آر دے دی۔ حالانکہ ان کا آلریڈی جو وہ کیس جو تھا، اس کی جو انکوائری جو تھی وہ سی آئی اے میں زیر سماعت ہے، وہ چل رہی ہے وہاں پہ، لیکن مقامی تھانہ کرال کے ایس ایچ او نے ان پہ ایف آئی آر دے دی۔ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوا۔ آپ حاضرین کو یہ بتائیں کہ حقائق اس میں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی یہ واقعہ یہ ہے کہ میرا یہ مارچ سے ایشو چل رہا ہے گوری گرین والوں کے ساتھ، چودھری عثمان لوگوں کے ساتھ، جو قبضہ مافیا کا سرغنہ ہے اس کے ساتھ۔ تو میری زمین پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، میں نے جا کے اپلیکیشن دی، میں نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد انہوں نے میرے خلاف کافی اپلیکیشنیں لوگوں سے دلوائی، خود دی، میرے خلاف انہوں نے ویڈیو بنائی مجھے بدنام کرنے کے لیے، میرے خلاف ان اخباروں میں اشتہار لگوائے مجھے بدنام کرنے کے لیے۔ تو یہ معاملہ چل رہا تھا۔ میری انکوائری پہلے تھانے میں ہوئی تھی، تھانے میں مجھے جب نظر آیا کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا تو میں نے اپنی انکوائری یہاں سے چینج کر کے سی آئی اے لے گیا۔ تو سی آئی اے میں میری انکوائری ہو رہی تھی، وہ جو میری انکوائری تھی اس کے بعد یہ ابھی قبضہ مافیا کے خلاف وزیر داخلہ نے نوٹس لیا، تو میں دوبارہ ڈی اے جی صاحب کے پاس پیش ہوا، تو انہوں نے کہا میں نے کہا میری جو ایف آئی آر ہیں، میری درخواستیں ان پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، قبضہ مافیا کے خلاف جو ہے ابھی آپریشن بھی شروع ہے، تو کرنٹلی جو ہے میری جو اپلیکیشن پہ آپ ان کے خلاف ایف آئی آر دیں۔ تو انہوں نے ڈی اے جی صاحب نے یہ پچھلے ہفتے انہوں نے ایس پی رورل ملک نعیم صاحب کو میری اپلیکیشن بھیجی، جو مجھے کہا کہ آپ جا کے ملک نعیم صاحب سے ملیں، اور ملک نعیم صاحب کو انہوں نے ریڈر نے فون کر کے کہا کہ آپ سنیں اور 2 دن میں اس کی رپورٹ دیں۔ تو میں دوسرے دن گیا یہاں ملک نعیم صاحب کے پاس، ریڈر سے ملا، ریڈر نے کہا آپ کی اپلیکیشن آ گئی ہے، تو میں انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ٹائم رکھتا ہوں۔ ٹائم انہوں نے رکھا نہیں ہے، تو آگے چلتا رہا، آج کوئی 8-9-10 دن ہو گئے ہیں۔ جمعے والے دن مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ایک مارچ میں میرے خلاف اپلیکیشن دلوائی تھی گلبرگ گرین والوں سے، جو کہ ٹوٹلی جھوٹی ہے، جس کی بھی انکوائری میں عدم اعتماد کر کے سی اے میں ٹرانسفر کروا دی تھی ڈی اے جی صاحب کے حکم پہ۔ تو سی اے میں انکوائری ہو رہی تھی، میں وہاں پیش بھی ہوا، دوسری پارٹی آئی، ان کو جو آئی او تھے ملک ارشد صاحب، انہوں نے کہا اپنے جتنے آپ ثبوت ہیں وہ لے کے آئیں۔ میں اپنے ثبوت لے کے گیا، انہوں نے مجھ پہ دعویٰ کیا 50 لاکھ روپیہ میں نے لیا ہے اور ان کے نام 1 مرلہ زمین نہیں کرائی، جبکہ میں نے 4 مرلہ زمین نام کروائی۔ انتقال میں نے خود بیان دیے ہوئے، انتقال میں نے ان کے حوالے کیا کہ یہ انتقال ہے جی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہمارا ایگریمنٹ تھا جھوٹ پہ مبنی، انہوں نے کہا 20 کنال کا ایگریمنٹ تھا۔ ملک ارشد صاحب نے آئی او جو تھے انہوں نے کہا وہ آپ جو ہے ایگریمنٹ لے کے آئیں، وہ نہ ایگریمنٹ دکھا سکے نہ کوئی ایسی چیز دکھا سکے۔ اس کے بعد وہ وہاں گئے ہی نہیں۔ جب میرا یہ کیس دوبارہ ڈی اے صاحب نے ادھر بھیجا تو مجھ پہ پریشر ڈالنے کے لیے انہوں نے مجھ پہ وہ ایف آئی آر دے دی تھانہ کرال والے، جو انکوائری آلریڈی سی اے میں چل رہی تھی، تو مجھ پہ انہوں نے ایف آئی آر دے دی، اور مختلف طریقے سے مجھے پریشر ڈالا گیا۔ مختلف لوگوں نے کہا کہ آپ راضینامہ کر لو چودھری عثمان سے، تو اس پہ ایف آئی آر نہ کرواؤ، تو ورنہ نہیں تو تم جیل جاؤ گے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے مجھے 2-3 درخواستیں اور انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، مجھے تھریٹ کر رہے ہیں کہ آپ تھانے آئے تو آپ کو بند کر دیں گے۔ آج کا ٹائم تھا 12 بجے کا، ایس ایس پی کے بعد دوسری پارٹی چودھری عثمان لوگ وہ آئے نہیں ہیں۔ میں نے فون کر کے ریڈر کہا کہ میں آ جاؤں، انہوں نے کہا وہ لوگ نہیں آئے، آپ نہ آئیں۔ آج میں ڈی اے جی صاحب کے پاس پیش ہوا، میں نے ساری رودات سنائی کہ میں جو ہوں، میں ایک شریف شہری ہوں، اور اس طرح جھوٹ پہ مبنی یہ ایف آئی آریں مجھ پہ دے رہے ہیں۔ یہ سارا تھانہ جو ہے، جتنا تھانہ ہے اوپر سے نیچے تک ٹوٹل جو ہے نا یہ مینیج ہوئے ہیں۔ ٹوٹل جو ہے گلبرگ گرین اور یہ جو قبضہ مافیا عثمان لوگ ہیں، ان کے خلاف ہزاروں درخواستیں ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی جو ہے نا یہ کارروائی نہیں کر رہے۔ ابھی وزیر داخلہ کے نوٹس ہونے کے باوجود بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ چودھری عثمان ابھی بھی گھوم رہا ہے، گلبرگ والوں کے ہزاروں رولے ہیں وہ گھوم رہے ہیں، اور جو لوگ ان پہ درخواستیں دیتے ہیں الٹا ان پہ جھوٹے پرچے دے رہے ہیں۔ اچھا آپ بتائیے گا چودھری صاحب کہ ہمارے جو ہم تک جو حقائق پہنچے ہیں،
بالخصوص گلبرگ گرین کے سے ہٹ کے اپنا جو غوری ٹون ہے، اس حوالے سے یہ جو چودھری عثمان ہے جس نے آپ پہ جھوٹی ایف آئی آر مختلف مقدمات کروا رہے ہیں کہ یہ غوری ٹون میں ایز اے سرویئر کام کرتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ بہت کم وقت میں ان کی اربوں میں پراپرٹی چلی گئی ہے. اس حوالے سے آپ تک کیا حقائق ہے، چونکہ آپ یہاں کے مقامی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں نے چودھری عثمان کے خلاف ایک سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا تھا. اس میں نوٹس بھی ہوئے ہیں، ایف آئی اے کو نوٹس ہوئے ہیں، سی ڈی اے کو ہوئے ہیں اور آئی جی اسلام آباد کو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ انکوائری کی چل رہی ہے. میں نے سارے ثبوت دیے ہیں کہ 2015 سے یہ پہلے بندہ عثمان یہ غوری ٹون میں ایز اے سرویئر کام کرتا تھا. ہمارا یہ لوکل بھی اگر کوئی کام ہو تو ہم اسے لے آتے تھے. میں نے خود بھی اسے کام کروایا ہے. یہ آ کے لے آؤٹ کرتا تھا، نشان لگواتا تھا. یہ 20,000 کا ملازم تھا غوری ٹون میں، اور یہ 3 مرلے کے گھر میں غوری ٹون فیز 1 میں رہتا تھا. ابھی اس کی چیک کی جائے کہ ابھی یہ اربوں کا مالک ہے، اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، گن مین اور غوری ٹون کا مالک بنا ہوا ہے. یہ کہاں سے پیسہ لے کے آیا؟ 3,000 پلاٹ جو ہیں غوری ٹون کے ڈسٹربڈ ہیں. 550 پلاٹ گرین جو غوری فیز 8 ہے جو عثمان نے بیچا ہے اس کے ڈسٹرب ہیں. تقریباً 2500 پلاٹ جو ہے فیز 7 تک جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں. پوری لسٹیں ہیں، ہر چیز کلیئر ہے، آڈٹ ہوا ہے، اس میں ہے. لیکن حکومتی ادارے جو ہیں وہ سارے جو ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ لوگ جو ہیں یہ کل بھاگ جائے گا باہر، یہ یہاں سے جو پیسے اکٹھے کر کے یہ باہر بھاگ جائے گا. تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. لیکن لوگ جو ہیں درخواستیں بھی دے رہے ہیں تھانے میں، اوپر پورٹل پہ بھیج رہے ہیں، لیکن نیچے جو ہے ملی بھگت ہو جاتی ہے. جو زیادہ زور لگائے اس کو مینج کر لیتے ہیں، اس کو پیسے دے کے چپ کروا دیتے ہیں، اس کو فائل پہ پیسے واپس کر دیتے ہیں. 130 کنال پہ اس نے 21 مارچ کو یہاں قبضہ کیا فیز 7 میں. جب قبضہ ہوا تو اس میں ضلع انتظامیہ، سی ڈی اے، یہ پولیس ساری کی اسے ملی بھگت تھی، ساری کی اسے مدد تھی. اس کی وجہ سے وہ بچ کے نکلا. اس کے خلاف درخواستیں بھی ہوئی، اس کے خلاف 22 بھی لگی، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پولیس جو ہے فلی اسے پروٹیکٹ کر رہی ہے، اور جو بندہ اس کے خلاف درخواست دینے جاتا ہے اس کو پریشرائز کرتے ہیں، اس پہ جھوٹی ایف آئی آریں دیتے ہیں تاکہ کوئی بندہ اس کے خلاف کھڑا نہ ہو. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہماری مقامی جو سطح پہ جو پولیس ہے یا ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں وہ کمیٹڈ ہیں اس کے ساتھ. یہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ اس نے پولیس میں اور ایڈمنسٹریشن میں اپنے اثر اتنا رکھا ہوا ہے کہ اسے ظاہری بات ہے کہ اتنا بڑا بندہ جس وقت تک کوئی پیچھے بیک اس کی نہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے متاثرین ہیں ہم تک جو حقائق پہنچی ہے وہ 3,000 سے اوپر کی جو فائلیں ہیں، ظاہر بات ہے اس میں اربوں روپے کا وہ ہے. اگر اس میں ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ متاثرین کی معاونت نہیں کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ وہ سارے جو ہوں گے وہ افیکٹو رہیں گے. اور اس پہ جو انصاف ہے بالخصوص وفاق میں یہ جو چونکہ ایریا ہے اس میں نہیں ہو رہا. آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مزید جو ہماری انتظامیہ پولیس ہے، جو آئی جی لیول ہے، ڈی آئی جی لیول ہے، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں، یعنی جو آپ کو قانونی تحفظ ملنا چاہیے اس طرح مل رہا ہے؟ جی، ڈی آئی جی صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں. میں جب بھی ان کے پاس گیا ہوں انہوں نے میری بات سنی ہے، اور انہوں نے آج بھی میں گیا ہوں ان کے پاس، انہوں نے دوبارہ رپورٹ مانگی ہے ایس پی رورل سے کہ جی آپ بتائیں کہ اگر ان کی انکوائری سی ای میں ہو رہی تھی اور آپ کے نوٹس میں تھا تو اس کے بعد ایف آئی آر کیوں دی گئی. اس کے علاوہ انہوں نے جو میری 10 دن پہلے انہوں نے کہا تھا 2 دن میں رپورٹ دو، جو میری درخواست پہ عثمان کے خلاف ہے انہوں نے وہ بھی رپورٹ مانگی ہے کہ 2 دن کا آپ کو ٹائم دیا تھا، آج 10 دن ہو گئے، اس کا آپ نے کیا کیا ہے. تو ڈی اے جی صاحب کے حد تک تو سارا ٹھیک ہے، لیکن نیچے جو ہے دیکھیں ہر محکمے میں کالی بیڑے ہوتی ہیں. یہ لوگ جو مافیا ہوتا ہے مافیا کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو میں تو اپنا حق لینے کے لیے ہر سطح پہ جا رہا ہوں اور جاؤں گا. انشاءاللہ اس مافیا کو بے نقاب کروں گا. یہ مافیا جو ہے ہمارے علاقے کے لیے، ہماری پارٹی کے لیے ناسور ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، ہمارا نعرہ یہی ہے کہ طریق انصاف کا مطلب ہے کہ انصاف ہر بندے کے گھر پہنچے. اور جب انصاف یہاں نہیں ملے گا تو لوگ ہم انصاف کے نام پہ ووٹیں لیتے رہے لوگوں سے. انصاف کے نام پہ پی ٹی آئی نے ووٹ لیا ہے اور برس کردار آئی ہے. اور اس وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے ہمارا جو ویژن تھا عمران خان کا وہ ہو. یہ جو کالی بیڑے ہیں ان سے ہم صاف پاک ہوں. میں انشاءاللہ وزیر داخلہ صاحب سے بھی میری میٹنگ تھی لیکن ان کے بھائی فوت ہو گئے، تو انشاءاللہ عید کے بعد میں ان کے پاس بھی جاؤں گا اور جتنی صورتحال یہاں کے فیکٹ ہیں وہ سارے ان کے گوش گزار کروں گا. اچھا چو صاحب، ایک یہ چیز بتائیے گا کہ چونکہ آپ یہاں کے مقامی زمیندار ہیں،
ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ 98 سے جب سے یعنی کہ سوسائٹی بالخصوص فقی ایریا میں رورل زون میں زون 4 اور 5 میں مختلف جو ہے نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ جب اسے آئی ہیں، ایک نیا جو ہے جرائم کی دنیا میں اپنا جو مافیا ہے وہ لینڈ مافیا یا قبضہ مافیا ہے، یہ ہم 98 کے بعد سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے قبل جو ہے وفاقی پولیس کا ایک امیج تھا، ایک ریپو تھی، لیکن اگر جیسے آپ بتا رہے ہیں چونکہ آپ بیسیکلی پی ٹی آئی کے سیاسی رہنما بھی ہیں، اس حوالے سے چونکہ جو عمران خان صاحب کا جو ویژن جو تھا اور بالخصوص تجاوزات کے حوالے سے، قبضہ مافیا کے حوالے سے انہوں نے ارلی اسٹیج پہ جب آئے، ہم نے بھی دیکھا ہے ہمارے میڈیا رپورٹس میں بھی سامنے چیز آئی ہے کہ انہوں نے تجاوزات والوں کے خلاف، قبضہ مافیا کے بہت ایکشن کیا، ان پہ ایف آئی آرز وغیرہ دی، کاروائیاں بھی کی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ تھوڑا تھم گیا ہے۔ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے، سوان نیوز کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم پاکستان سے کیا اپیل کریں گے کہ یہاں پہ بالخصوص رورل زون میں کیا اقدامات کیے جائیں تاکہ پولیس کا جو امیج ہے وہ بھی بہتر ہو اور یہ جو مافیا ہے اس سے ہماری جان چھڑائی جائے؟ جی، سب سے پہلے جو قبضہ مافیا کو جو سپورٹ ہوتی ہے سب سے پہلے وہ پولیس کی ہوتی ہے۔ جب تک پولیس ٹھیک نہیں ہوگی، ایماندار افسر نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ قبضہ مافیا کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہمارے ان سے پہلے جو ایس پی آر تھے جناب عمر خان صاحب، وہ تقریباً یہاں رہے ہیں لگ بھگ 8-10 مہینے یہاں رہے ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے یہاں قبضہ مافیا بالکل انڈر گراؤنڈ چلا گیا تھا۔ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہو رہا تھا قبضہ مافیا، کیونکہ 2-3 ان کے آتے ہوئے جب وقوع ہوئے اس طرح کے، تو انہوں نے ان کے خلاف ایف آئی آریں دی اور اس کے بعد جو ہے یہاں قبضہ مافیا بالکل انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا۔ لیکن جب سے اس کے بعد وہ گئے ہیں، اس کے بعد دوبارہ وہ کام شروع ہو گیا ہے۔ ابھی گلبرگ میں بھی قبضے چل رہے ہیں، یہاں گوری میں بھی قبضے چل رہے ہیں، کیونکہ تھانہ کرال ایسا علاقہ ہے کہ اس میں سوسائٹیز لگتی ہیں، اور یہاں جو ہے آپ جا کے روزنامچہ چیک کریں، اس میں 80% 90% جو ہے وہ متاثرین ہی وہی قبضہ مافیا والے ہیں، جنہوں کے لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے ہوئے ہیں، جن لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں۔ جبکہ تھانہ کرال جو ہے وہ ٹوٹل مینیج ہے، گلبرگ والوں نے مینیج کیا ہوا ہے، غوری والوں نے مینیج کیا ہوا ہے۔ یہاں جو افسر لگتے ہیں ان کی مرضی کے لگتے ہیں، تو کسی غریب کی سنوائی نہیں ہوتی۔ کوئی جائے تو اسے الٹا پریشرائز کرتے ہیں کہ جی آپ ایف آئی آر ہو جائے گی، آپ اس مافیا کے خلاف لڑ نہیں سکتے، یہ بہت پاورفل لوگ ہیں۔ تو لوگ ڈر کے مارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 3000 متاثرین ہونے کے باوجود جو ہے نا، ابھی تک ہر فورم پہ میں گیا ہوں، ابھی تک ایف آئی اے والے انکوائری کر رہے ہیں، لیکن ہر فورم پہ گیا، ابھی تک کسی بندے نے، کسی محکمے نے اسٹینڈ نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، تو ہماری وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے یہی گزارش ہے، اور جناب وزیر داخلہ سے گزارش ہے کہ خدا را یہ اسلام آباد ہے، اگر ہم کیپٹل کو یہ قبضہ مافیا سے پاک نہیں کر سکتے تو کس طرح پنجاب کے دور دراز علاقوں میں یا سندھ کے علاقوں میں یا کے پی کے علاقوں میں قبضہ مافیا کنٹرول ہوگا؟ وہاں لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ عمران خان یہاں سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہیں، یہاں کرال جو ہے یہ سیکریٹریٹ سے 15 کلومیٹر دور ہے، اگر یہاں قبضہ مافیا اتنا پاورفل ہے تو باقی علاقوں میں کیا ہوگا؟ تو عمران خان صاحب پہ تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ کریں گے، وزیر داخلہ بھی انشاءاللہ یہ بات بھی کریں گے، انہیں یہ ایکشن جو لیا ہے تو ابھی ان کے خلاف ہوگی، کارروائی بھی ہوگی، امید ہے پوری انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے چودھری اشفاق صاحب کی باتیں چودھری اشتیاق صاحب کی باتیں آپ نے سنی، حقائق آپ کے سامنے آئے، ان کے مطابق جو ہم تک حقائق پہنچے ہیں وہ یہی ہے، یہی لب لباب رہا ہے کہ وفاقی رورل زون کے ایریا میں قبضہ مافیا، لینڈ مافیا کا باثر ہونے کی وجہ سے عوام کو مسائل ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اس حوالے سے خصوصی نوٹس لیں اور یہاں کے جو عوام ہے اس کے اعتماد کو بحال کریں۔ جن لوگوں کو تبدیلی کے نام پہ عوام نے ووٹیں دی ہے، وہ اپنا حق لینے کے لیے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ بالخصوص وفاقی ضلع اسلام آباد کے رورل زون میں جو چند ہی کلومیٹر کی مسافت پہ ہے، اس پہ اپنا کارروائی کریں اور جو متاثرین ہیں ان کی داد رسی کی جائے۔ جی